میرے بھائیوں محترم بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، متقیوں کا تذکرہ کیا ہے، متقین کا تذکرہ کیا ہے، مومنین کا تذکرہ کیا ہے، محسنین کا تذکرہ کیا ہے، سب سے پہلے ان آیات اور قرآنی آیات کے سب سے پہلے مصداق اور سب سے پہلے مخاطب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن کریم عموماً صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، اور قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ صحابہ کرام کے طبقوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ جو مہاجرین ہیں جنہوں نے اس اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دی، جان، مال، جائیداد، وطن، خاندان، ہر قسم کی قربانی دی، اور قربانی دے کر کے وہ اپنی جگہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ یہ مہاجرین کا طبقہ جن کی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر خاص طور پر ذکر کیا ہے، اور ان مہاجرین کو جن اصحاب نے، جن لوگوں نے استقبال کیا، ان کو اپنے دلوں کے اندر بیٹھایا، اپنی پلکوں پر رکھا، اور ان کے لیے اپنی آنکھیں بچھا دیں، وہ طبقہ انصار کا طبقہ ہے۔ مدینہ کے اوس اور خزرج دو قبیلہ پر جو مشتمل تھے، یہ انصار کا طبقہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی نام دیا ہے انصار، وہ طبقہ، ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ان کی فضیلت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ مہاجر اور انصار کے وہ لوگ جو کہ سبقت لے جانے والے ہیں، اولین اسلام لانے والوں میں، اسلام کی طرف آنے میں، اسلام کو اپنانے میں، اسلام کے لیے قربانی دینے میں، اسلام کے لیے جان نثاری کرنے میں، السابقون الاولون، یہ سب سے پہلے سبقت لے جانے والے یہ مہاجرین اور یہ انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان دونوں کی پیروی کی احسان کے ساتھ، جو انصار اور مہاجرین کے طریقے کو جنہوں نے احسان کے ساتھ اختیار کیا، تو اس کے اندر وہ تمام صحابہ کرام آ جاتے ہیں جو اصاغر ہیں، جو بعد میں ایمان لائے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اور انصار کے بیٹے ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انصار اور مہاجرین کا اللہ رب العالمین نے خاص طور پر یہاں تذکرہ کیا ہے، اور ان کے بعد جو آنے والے ایمان لانے والے اصاغر ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، اور ان کی جو اولاد ہیں یا ان کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں، وہ سب کے سب اس آیت کے اندر شامل ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، انصار اور مہاجرین کی احسان کے ساتھ اتباع کی، ان کے نقش قدم کے اوپر یہ چلے اور انہی کے طریقوں کو اختیار کیے۔ رضی اللہ عنہم
ورضوا عنہ. یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ عظیم سرٹیفکیٹ ہے. رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے، یہ خوشخبری دے رہا ہے، یہ سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین دے رہا ہے. رضی اللہ عنہم، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے سرٹیفکیٹ دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ صحابہ کرام، یہ انصار اور مہاجرین میں سبقت لے جانے والے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے، ان کے طریقے کو اختیار کرنے والے اور ان کی اتباع کرنے والے. وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ لوگ بھی اللہ سے کیا ہیں؟ راضی ہیں. یہ سرٹیفکیٹ ہے. اب آپ اس آیت کی اس جملے پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور کیجئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. یہ سرٹیفکیٹ ہے. اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ جب دے رہا ہے، یہ شہادت دے رہا ہے، یہ خوشخبری اور بشارت سنا رہا ہے، کیا ایک پیریڈ کے لیے ہے؟ ایک خاص مدت کے لیے ہے؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا. ان کی زندگی ہی میں ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے. ان میں سے کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے دنیا سے اس ٹائم میں، اور کچھ لوگ، کچھ صحابہ کرام یا بہت سارے صحابہ کرام اس کے بعد بھی زندہ رہے اور پھر اپنے اپنے ٹائم پر، اپنے اپنے وقت پر جب اللہ رب العالمین نے چاہا وہ دنیا سے رخصت ہوئے. تو اس بیچ میں اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی، ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. معصوم عن الخطا، انبیاء کے علاوہ کوئی بشر میں، کوئی انسان میں کوئی بھی نہیں ہے. غلطی کا امکان موجود ہے، لیکن یہ وہ طبقہ ہے جن کی غلطی پر اللہ رب العالمین نے عفو درگزر فرمایا ہے. اور یہ لوگ خود بھی جو اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوئے، تو انہوں نے خود اپنی غلطیوں سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائیاں انہوں نے مانگی، اور پھر اتنی نیکیاں کی، اتنی بھلائیاں انہوں نے کی، اتنے حسنات اپنے دامن میں انہوں نے جمع کیے کہ ان کی جو غلطیاں تھیں اور غلطیاں ہوئی ہوں گی یا ہوگی، وہ سب کی سب جو ہے ان کی نیکیوں کے مقابلے میں ختم. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ ایک پیریڈ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک یہ آیت تلاوت ہوگی. اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، ان کے لیے بخشش تیار کر دی. یعنی ان سے جو کچھ بھی غلطیاں ہوئیں، اجتہادی غلطی ہو، سہون غلطی ہو، یہ ساری غلطیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو وعدہ ان سے کیا تھا کہ ان کو بخش دے گا، بخش دیا. اور پھر اجر عظیم کا، اجر کبیر کا، جنت کا اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ فرمایا. تو یہ عظیم چیز جنت، جنت کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا. اور کیسی جنت؟ تجری تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا خالدین فیہا ابدا، جنت تو ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر. تو صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین راضی بھی ہوا، اور جنت کی بھی اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دے دی چلتے پھرتے. یہ عمومی سرٹیفکیٹ ہے جنت کی. یعنی پہلے اللہ راضی ہوا، گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخشا،
اور ہمیشگی کی جنت کا اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ فرمایا۔ آپ اس طبقے کے بارے میں سوچ لیجئے کہ یہ طبقہ کتنا عظیم ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس طبقے کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا، اور اس دین کے نفوذ کے لیے، اس دین کو نافذ کر کے ایک عملی شکل اور ایک عملی آئیڈیل اور نمونہ کے طور پر اللہ رب العالمین نے ان کو منتخب فرمایا تھا۔ تو یہ کتنی بڑے شرف کی بات ہے، کتنی عظمت کی یہ بات ہے۔ تو صحابہ کرام سب ہیں، جو بھی صحابہ ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہیں جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے اوپر ایمان لائے، اور چاہے آپ کی صحبت میں ایک لمحہ کے لیے بیٹھے یا لمبی صحبت ان کو ملی، اور پھر ان کی جو موت ہوئی وہ ایمان کی حالت کے اندر ہی موت ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ یہ بالکل واضح ہے، اسی لیے صحابی وہی ہے جو ایمان والا ہے اور ان کی موت ایمان کے اوپر ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے۔ اسی لیے اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کا شبہ ڈالنا کہ بعض صحابہ منافق تھے، والعیاذ باللہ، یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے کہ ایک صحابی بھی ہو اور منافق بھی ہو۔ یہ امپاسبل اور ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان پہلی شرط ہے، ایمان لازمی ہے۔ تو وہ منافق تو ایمان والا ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ اور جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہے، وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا، وہ صحابی ہے۔ اللہ تعالی نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار فرما دیا ہے اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے جو لوگ منافق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے ساتھ بیٹھا بھی کرتے تھے، اٹھا کرتے تھے، مسجد میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے، ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر کر دیا ہے۔ اور بعض صحابہ کرام کو، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا تھا کہ یہ فلاں فلاں لوگ کیا ہیں؟ منافق ہیں۔ تو یہ صحابہ کی میرے بھائیو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کی بے شمار آیات ایسی ہیں جو ان کے فضائل کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اور دیکھیے اور آیات، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ، سبحان اللہ، فانزل السکینہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، واضح طور پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا جو آپ کے، اے نبی، آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہو گیا ہے؟ راضی ہو گیا ہے، راضی ہے۔ اور یہ درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی تھی وہ کون سی بیعت ہے؟ اسی کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، یعنی وہ بیعت جو اللہ کی رضامندی کی بیعت ہے۔ اللہ نے اپنی رضامندی کی خوشخبری دی، اور وہ درخت حدیبیہ کے مقام کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے وہ عمرہ کی نیت سے آپ مکہ جا رہے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے، اور وہیں ایک درخت کے نیچے اس غلط فہمی اور افواہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ جو غلط فہمی اور افواہ، یہ غلط خبر یہ اڑی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے موجود تمام صحابہ کرام سے، اور ان کی تعداد اس وقت جو ہے 1400 سے لے کر 1500 صحابہ کرام تھے۔ اب سرٹیفکیٹ دیکھ لیجیے،
1400 سے 1500 صحابہ کرام ہیں کہاں؟ اس حدیبیہ کے مقام پر، جس موقع پر سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور یہ بیعت کی تھی کہ حضرت عثمان ابن عفان کے قتل کا کیا لینا ہے؟ بدلہ لینا ہے، اور ہر حالت میں بدلہ لینا ہے۔ موت کے اوپر بیعت کی تھی کہ کوئی بھی شخص زندہ ہو کر کے نہیں لوٹے گا، یعنی موت پر بیعت ہوئی تھی کہ کوئی بھی شخص یا تو بدلہ لینا ہے، اور یا نہیں تو اسی بدلے کے اس میں اپنی موت کو گلے لگا لینا ہے۔ تو موت کے اوپر انہوں نے بیعت کی تھی، اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دی، اور کیا کہا؟ وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اب غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر جو ایمان تھا، جو صدق و صفا تھا، جو صداقت تھی، جو سچائی تھی، جو وفاداری تھی، جو اپنے دین کے تعلق سے وہ جو اخلاص تھا، جو قربانی کا جذبہ تھا، علم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا ان کے دلوں کی ان حالت کو، فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ سکون نازل فرمایا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں فتح قریب کی خوشخبری اور بشارت دی، اور فتح قریب اس کے جسٹ دوسرے سال جو ہے سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد تو فتوحات کا سلسلہ لگ گیا۔ وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ تو یہ فتح قریب کا اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ ابھی صرف قرآن کی اس 2 آیت کی روشنی میں ہم نے آپ کو بتایا، مگر کئی آیات کریمہ موجود ہیں جو صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، عمومی طور پر اور خصوصی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو گیا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کفر کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا، دین سے وہ پھر گئے تھے، والعیاذ باللہ، سوائے چند لوگوں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند لوگوں کے، چند صحابہ کرام کے، جس کی تعداد یہ شیعہ اور روافض 14 بتاتے ہیں یا 20-25 تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے صحابہ کرام ہیں سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب دین سے پھر گئے تھے، کافر ہو گئے تھے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ لعن طعن اور سب و شتم ساری چیزیں وہ کرتے ہیں، اور اسے حلال سمجھ کے کرتے ہیں، اور اللہ کی قربت کا وہ ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے دین میں، ان کی عدالت میں، ان کی صداقت میں، ان کی سچائی اور وفاداری میں اگر جو لوگ بھی لعن اور طعن کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں اور انہیں کافر جانتے ہیں، یہ علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ ایسے لوگ دین اسلام سے خارج ہیں، ایسے لوگ خود ہی دین اسلام سے خارج ہیں۔ میرے بھائیو، اہل سنت والجماعت میں خال ہی کوئی ملے گا، بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے بعض صحابہ کرام کے اوپر تنقید کی ہے، یا تنقید کی ہے جن لوگوں نے تو وہ خود اس اپنے برے انجام کو پہنچنے والے ہیں، اور تنقید اس طرح کی نہیں کی ہے جس طرح سے شیعہ اور روافض نے کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر۔ یہ تو شیعہ اور روافض تو صحابہ کرام کو کافر ہی مانتے ہیں، اور خاص طور پر ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما، اور امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر امہات کو بھی یہ کافر سمجھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اور ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ مسلکی ایک فرقہ ہے یا فقہی ایک فرقہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی تفصیل ہم کسی دوسرے خطبے میں بیان کریں گے کہ صحابہ کرام کو یہ کیوں گالی دیتے ہیں، صحابہ کرام کو یہ کیوں کافر کہتے ہیں۔
صحابہ کرام کی عدالت کے اوپر یہ حرف طعن کیوں کستے ہیں، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ کسی اور خطبے کے اندر بیان کریں گے، لیکن مختصر یہ ہے کہ چونکہ ان کا دین ایک پیرالل دین ہے، تو یہ جو دین اسلام کے اصل الاصول ہیں صحابہ کرام جنہوں نے دین کو نقل کیا ہے، کتاب اور سنت کو نقل کیا ہے، ان کو مجروح قرار دینا اصل مقصد ہے، کتاب و سنت سے ہٹنا اصل مقصد ہے۔ اس روٹ سے کیسے ہٹے؟ یوں ہی تو نہیں ہٹ سکتے، اس لیے اس کے اصل الاصول کو، انہی اصل کو، انہی بنیادوں کو انہوں نے کمزوری نہیں کیا بلکہ مخدوش کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور پھر اس کے بعد ایک الگ روٹ انہوں نے اختیار کیا اپنے دین کا۔ اس لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس فرقے کہ یہ دین اسلام کا سب سے بدترین فرقہ ہے، سب سے اخبث ترین یہ فرقہ ہے۔ ان کے جتنے عقائد ہیں ٹاپ ٹو باٹم، یعنی اوپر سے لے کر کے نیچے تک، یہ سارے کے سارے عقائد دین اسلام سے خارج ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے بالکل مخالف ہے۔ آپ توحید کو لے لیجیے جو لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ سے اس کی اگر آپ شروعات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آلریڈی کلمے کے اندر اس کے تبدیلی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد آپ سن لیجئے کیا کہتے ہیں، علی ولی اللہ، ان کی اذانیں دی جاتی ہیں، اذان کے اندر شامل ہے۔ یہ تو صرف کلمہ کے اندر تحریف ہے جو بدلا ہوا ہے، لیکن عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ سارا تعلق، سارا رشتہ، سارا تصرف، سارے نفع اور نقصان کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ آپ ان کے ائمہ معصوم کے عقیدے کے بارے میں آپ اتنا جان لیجئے کہ ان کے ائمہ معصوم یہ کائنات میں تصرف رکھتے ہیں، یہ نفع اور نقصان کے مالک ہے، یہ جن کو چاہے بنائیں، جن کی چاہے بگاڑیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، بنیادی بیسک عقیدہ ہے، اور ائمہ کو یہ معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، ان سے کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں۔ تو یہ توحید میں جو بیسک چیزیں ہیں اس کے اندر اتنا بڑا اختلاف۔ نبوت اور رسالت، ہم آہستہ آہستہ ایک ایک بات کسی نہ خطبے کے اندر آپ کو بتائیں گے، اس کی شرح آپ کو کریں۔ کیوں کریں گے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد میرے بھائیوں صرف یہ ہے کہ آپ متنبہ رہیں، اہل سنت والجماعت کے لوگ متنبہ رہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ جنگ آپ کے ایمان کو لوٹ کے لے جائے۔ کون ہارا کون جیتا یہ تو بعد کی بات ہے، آپ کا ایمان ہی اگر لٹ گیا اور اپنے ایمان سے ہی آپ نے سودا کر لیا تو پھر باقی کیا بچے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاشوں کا تھیٹر، یہ تھیٹر ہے، جیسا عقیدہ ویسا عمل۔ جبکہ دین اسلام کے اندر کسی بھی میت کو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اسے دفنانا ہے، یہ ایک شو پیس بنا کر رکھا۔ آپ اندازہ لگائیے عراق، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ عراق کی کیا حیثیت ہے دین اسلام کے اندر، کوفہ کی اور نجف کی دین اسلام کے اندر ایک کیا حیثیت ہے۔ ان کے پاس مدینہ مکہ کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کوفہ ان کا افضل ہے۔ ہم کسی اور خطبے میں اس کی تفصیل میں جائیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آج کے خطبے کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لعن طعن کرنے والے سے بہت دور بھاگیے، ورنہ آپ کو بھی شک اور شبہ کے اندر یہ ڈال دیں گے۔ اور صحابہ کرام کے حقوق کو ہم سبوں کو پہچاننا چاہیے۔ ان سے برگزیدہ یہ نصارہ، یہ یہود، ان کی مثالیں انجیل اور تورات کے اندر صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ شام جب فتح ہوا تھا تو نصارہ نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ کے جو حواریین ہیں، جن کا ذکر تو انجیل کے اندر موجود ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے، یہ نصارہ نے کہا تھا کہ قسم اللہ کی یہ محمد کے جو صحابی اصحاب یہ عیسیٰ کے حواریون سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی امت کا ایک خبیث ترین طبقہ اس برگزیدہ طبقے کو کے اوپر لعن طعن کرے، اس سے بدترین اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے، صحیح دین پر ہم لوگوں کو قائم رکھے اور صحیح دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔